اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری آیت 127 وا اور اس جب یرفعو را فا عین اس کا روٹ ہے رفع بلند کیا، رفع یدین اسی سے ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، رفع یدین، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، قاعدہ کی جمع ہے قواعد یعنی بنیادیں، اور قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، من البیت گھر، و اور اسماعیل علیہ السلام تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، من اور نون سے مل کر ہے، دو نون ہے نا اس کے اندر، من سے، اور جو دوسرا نون ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، منا ہم سے، انا کا بے شک آپ، انا کا انتا آپ ہی، السمیع سننے والے، العلیم خوب جاننے والے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ تو جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیادیں رکھی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً اس میں آتے گیا، یعنی وہ اس کی بنیادیں ڈھہتے گئیں، پھر دوبارہ سے بنتے گیا، تو جو اب تک جتنی مرتبہ کعبۃ اللہ بنا ہے ابراہیم علیہ السلام تک 10 مرتبہ بنا ہے، اس میں سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام نے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ طوفان نوح کے بعد اس کی پوری رد و بدل ہو گیا تھا، یعنی پوری اس کی بنیادیں ختم ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ سے اٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد قوم عمالقہ نے، اور پھر قبیلہ جرہم نے، اور اس کے بعد قصہ ابن قلال نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے تھا، قصہ ابن قلال، اور پھر قریش نے، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں، اور پھر حجاج بن یوسف نے۔ تو یہ ان کا تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ کتنی بار اب تک کعبۃ اللہ بنا ہے، کتنی بار 10 مرتبہ۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ باپ اور بیٹا جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس کو بنیاد سے اٹھا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند کر رہے تھے بنیادیں کس کی؟ گھر کی، من البیت گھر کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے عاجزی اور انکساری، کہ ابراہیم علیہ السلام یہ گھر کس کے حکم سے بنا رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے۔ ان کو خواب آیا، پھر وہ اپنے بیوی کو، بچے کو مکہ چھوڑ کر آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب جاؤ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور پھر اس کے بعد جو بھی گھر بنانے کی بھی جو تعمیر تھی یہ بھی اللہ کے حکم سے شروع ہوئی۔ اس کے باوجود بھی دونوں باپ بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ عین اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے نیکی کا، اللہ کی فرما برداری کا ہی کام کیوں نہ کر رہا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہی کام کیوں نہ کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ اللہ قبول کر لے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ اس کو دکھاوے سے بچا لیں، ریاکاری سے بچا لیں، ضائع ہونے سے بچا لیں، کیونکہ ہم کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنی موت تک کسی اپنے نیکی کے کام سے سکون نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں کب ہم بھٹک جائیں، ہم رستہ گم ہو جائیں، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، اور یہ ہمیں ہر وقت آخری سانس تک یہ کوشش اس کی یہی رہے گی کہ میں اس کی نیکیوں کو ضائع کروا دوں اور اس کے اعمالوں کو ختم کرا دوں۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ آخری سانس تک وہ یہی کوشش کرتے رہتا ہے کہ اس سے کفر کروا لوں، اس سے شرک کروا لوں۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی کسی بھی اپنے نیکی کے کام پر زوم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ نے کوئی نیکی کا کام لے لیا تو اس کے بدلے میں ہم کو اللہ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے، اور جھک جانا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں اور کرنی چاہیے، اللہ قبول کر لے۔
अल्लाह राज़ी हो जाए, ना कि इंसान तकब्बुर करे, सदका देकर इबादत पर लोग जूम करने लग जाते हैं ना। बहुत इबादतें हज करके, ज़ुकात देकर, लोगों की मदद कर कर, इबादतें कर कर बाज़ लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं और उन इबादतों का, उन कामों का चर्चा करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला को ये बिल्कुल पसंद नहीं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तरीके से भी पता चलता है कि किस तरह से वो काम बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं और साथ साथ दुआएं क्या कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कबूल कर ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बेशक आप सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं, यानी आप जानते हैं कि हमारे दिलों का हाल क्या है और आप जानते हैं हमारे दिल में क्या है और हमारे बाहर क्या है, बेशक आप जानते हैं। और रब्बना, ऐ हमारे रब, वजअलना, बना हमको, जीम आइन लाम इसका रूट है, जाला, और बना हमको, मुस्लिमैन यानी जमा का सीगा है, मुस्लिम एक मुसलमान, मुस्लिमैन जमा है, सलाम इसी इसका रूट क्या है, सीन लाम मीम, सलामा, और इस्लाम भी इसी से है कि हमें बना, और इसका मतलब क्या है, मुसलमान, मुस्लिम, फर्मा बरदार, ओबीडियंट। बना हमको फर्मा बरदार, लका ला लिए, का अपने लिए, अपने लिए, वाह और मिन से, जुर्रियती हमारी औलादों में से, जा रा इसका रूट है, जर्रा, उम्मतन एक उम्मत, अलिफ मीम मीम इसका रूट है, इसी से है, माँ को कहते हैं, और इसी से उम्मत, एक जमात ऐसी, मुस्लिमा जो फर्मा बरदार हो, ताबेदार हो, लका आपके लिए, वाह और अरीना दिखा हमको, रा इसका रूट है, रा हमजा या, और दिखा हमको, मनासिकाना हमारी इबादत के तरीके, मनासिक नून सीन काफ इसका रूट है, नसका, नसक की जमा मुनासिक, और यानी मुनासिक कहते हैं इबादत के तरीकों की जगह, या इबादत का तरीका या फिर जगह, दोनों के लिए आता है, मनसक भी इसी से है, वाह और तुब मेहरबान हो जा, तौबा भी इसी से है, और मेहरबान हो, अलैना हम पर, इन्ना का बेशक आप, अंता आप ही, अत्तवाब बहुत तौबा कबूल करने वाले, अर्रहीम बार बार रहम करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या दुआ कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी दुआ का जिक्र है, काबा की तामीर हो गई, उसको साफ सुथरा कर दिया, अब लेकिन लोग कौन है, कोई भी नहीं है। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, कि ऐ हमारे रब बना हमको फर्मा बरदारों में से, यानी हमें भी और हमारी औलादों को भी, लका अपने लिए, व मिन ज़ुर्रियतिना और हमारी औलादों को भी अपना फर्मा बरदार बना, यानी उनको भी मुसलमान बना, उम्मतन मुस्लिमा, एक उम्मत यानी एक जमात, वो कौन सी हो, मुस्लिम, लका आपके लिए। अब देखिए यहाँ से पता चलता है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाम चुना है वो क्या है, कौन सा फिरका है, कोई फिरका नहीं, उम्मतन मुस्लिमा, मुस्लिम, मुस्लिम अपने आप में एक कंप्लीट नाम है कि इसको अल्लाह ताला जिसको ये टाइटल दे दे, फिर उसके बाद उसको किसी फिरके की ज़रूरत नहीं। अगर हम कोई और फिरके या कोई और नाम अपने रखते हैं तो फिर मुसलमान तो छुप जाता है ना पीछे। और जिस नाम का जिक्र कुरान में आया है, क्या वो नाम अच्छा है या वो नाम जिसका जिक्र ही नहीं है कुरान में? कौन से नाम अच्छे हैं नामों में से जो लोगों ने रखे हुए हैं, वो या कि जो अल्लाह ने रखा है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बार बार दोहराया है, मुस्लिम, फर्माबरदार, ओबीडियंट अपने लिए, तो मुसलमान कहना अपने आप को काफ़ी है। एक जमात बना यानी फिरके वारियत से, उसको बिखरने से बचा, अलग अलग ग्रोहों में बंटने से बचा, अपने लिए फर्माबरदार बना। व आरीना और दिखा हमको, क्योंकि इंसान दो चीज़ों से सीखता है, एक सुनकर और एक देखकर, यानी उसका इल्म की पुख्तगी के लिए सुनने के साथ साथ अगर वो देखता भी है ना तो उससे उसका इल्म और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखने का जिक्र आया है कि दिखा हमको, क्योंकि जब इंसान देखकर कोई चीज़ को सीखता है ना तो फिर इल्म उसके दिल में उतरता है और फिर उसके बाद वो अमल में बदल जाता है। और सिखा हमको मना सिखाना, तरीके
یعنی عبادت کے طریقے ہم کو سکھا، وتب علینا اور ہم پر مہربان ہو جا، انکا انتا بے شک آپ ہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، الرحیم اور بہت زیادہ مہربان ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کے طریقے بتائیں، لیکن کیا ہم میں سے کوئی اپنے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے وہ طریقہ سکھا جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا یا ہر نبیوں کو سکھایا تھا، اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، اور پھر وہ طریقہ جو اس کے بعد صحابہ اکرام نے سیکھا تھا، کیونکہ سب سے بیسٹ لوگ تو یہی ہیں، انہوں نے سب کچھ سامنے دیکھا۔ اب اس کے بعد آنے والے لوگ ہمیں نہیں پتا، تو یہ ہماری بھی دعائیں ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم جو بھی کچھ سیکھ رہے ہیں ہم بہت دور ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری نیت درست ہے، ارادہ درست ہے، ہم سیکھنے والوں میں، کوشش کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن کیا صحیح کیا غلط یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمارے سے 100 سالوں کا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور جتنے باقی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ تو اے اللہ آپ ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے خود اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، تو جو کوئی اس کو سچے دل سے سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پڑھتا ہے، پھر اللہ اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم خود محنت کرنا نہیں جانتے یا خود پہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو ہم لوگوں سے ہی اپنے ڈاؤٹ کلیئر کرتے رہتے ہیں، اس میں مجھے شک ہے، یہ کیا ہے، یہ مطلب کیا ہے، جبکہ انسان کو اگر قرآن کی کوئی بات، کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے ماشاءاللہ بڑے عہدے پر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کعبہ کی تعمیر کروا لی، اتنے بڑے ماشاءاللہ کام کے بعد بھی وہ کتنے عاجز، کتنے انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو، میری اولاد کو مسلمان اپنا فرما بردار بنانا اور ان کو مناسک بھی سکھا دینا، دین کے صحیح طریقے بھی سکھا دینا۔ کہیں آج ہماری ان دعاؤں کی کمی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہم خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور ہماری اولادیں بھی بھٹکی ہوئی ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے پتہ نہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں، تو اپنی دعاؤں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ضرور سیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی اچھی دعائیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے کر گئے، اور ان کی دعائیں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کتنے 100 سال کے بعد کتنا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا؟ 2000 سال سے 50,000 یعنی 50,000 سال تک، 2050 سال کا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی ان کی دعائیں کس طرح سے قبول ہوئی ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث بھیج یا اٹھا، با عین سائز کا روٹ ہے بعثیت، یعنی فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، کس میں؟ انہوں نے جو اوپر دعا کی ہے نا کہ ایک امت، ایک جماعت ہمارے اندر ایسی پیدا کر کہ جو آپ کی فرما بردار ہو، یعنی میرے بعد میری اولاد کی نسلوں میں سے ایسی امت، ایک جماعت پیدا کریں کہ جو آپ کے یعنی توحید پر ہو، جو آپ کی فرما بردار ہو۔ تو اس کے لیے پھر یہاں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور کیا کر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج، منہم انہی میں سے، یعنی میری نسلوں میں سے ہی ایک جماعت پیدا کر جو آپ کی فرما بردار ہو، پھر ان کو طریقے سکھا عبادات کے، اور پھر ان میں ہی ایک رسول بھیج، یعنی اپنے بعد کی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ امامت ان کو بھی ملے، اور پھر ان میں ایک رسول آئے جو یتلو علیہم، جو ان پر پڑھے، یتلو تلاوت سے ہے، جو پڑھے تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا آپ کی آیات، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھائے ان کو یا تعلیم دے اس کو، الکتاب کتاب کی، یعنی وہ کیا کرے، ان کو تلاوت سکھائے، یعنی معنوں کے ساتھ معنی بھی سمجھائے، اس کو پڑھائے بھی اور معنی بھی سمجھائے، اور پھر اس کے بعد اس کو سکھائے کیا،
किताब और हिकमत, हिकमत की बातें भी उसको सिखाई। हा काफ मीम इसका रूट है हकमा। हिकमत कहते हैं किसी चीज को उसकी जगह रखना या तरतीब से किसी काम का करना या हर चीज को उसका हक देना, इसको हिकमत कहते हैं। यानी जिसको हिकमत मिल गई उसको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। वयुज़क्कीहिम और तज़किया कर इनका, जा काफ वाव इसका रूट है और ज़ुकात भी इसी से है, यानी पाक साफ कर, बुराइयों को निकाल। तज़किया का माना क्या है? कमियों को निकालना, इखलाक को दुरुस्त करना, कमियों को निकालना और उसकी जगह पर अच्छी आदत पैदा करना, ये तज़किया है। जिस तरह से जब बाग लगाया जाता है या कोई पौधा लगाया जाता है तो उसकी साफ सफाई या जो उसके अंदर झाड़ झंकार की जाती है तो वो क्या होती है? उसके गंदे पत्ते निकाल देना, उसकी मिट्टी को खोद के नरम करना और उसके अंदर फिर पानी डालना ताकि फ्रेश चीज़ जो है, फ्रेश एयर, फ्रेश पानी उसके अंदर जा सके। यही सेम प्रोसीजर किसका है? तज़किया का, कि इंसान के अंदर से बुराइयां निकलें और उसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या हो ताकि उसके अंदर अच्छाइयाँ और अच्छी बातें जा सके, इसको तज़किया कहते हैं। इन्ना का बेशक आप, अंता आप ही, अल अजीज़ बहुत ज़बरदस्त है, अल हकीम हिकमत वाले हैं। अब यहाँ पर जो बेसिकली एक तालीम देने का तरीका सिखाया जा रहा है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तालीम को ही नहीं उतारा, किताब को ही नहीं उतारा, नबियों को ही नहीं हमारे लिए भेजा, बल्कि उसके साथ साथ लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने उसका तरीका भी सिखाया है कि किस तरह से इस किताब को समझाना है। तो ये तरीका भी अल्लाह ही की तरफ से उतरा है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो दुआ ये है कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, कि हमारे रब हमारे अंदर भेज एक रसूल इन्हीं में से, यानी मेरी नस्ल में से ही, यतलू अलैहिम आयातिका, वो क्या करे? इनके ऊपर तिलावत करे। तिलावत का माना हमने पीछे भी पढ़ा था कि इस तरह से पढ़ना कि माना भी पीछे पीछे आए, उनको कुरान को पढ़ाए ही नहीं, खाली तोते की जैसा रटाए ही नहीं, बल्कि उसका माना भी समझाए। वयुअल्लिमुहुम किताब, और उनको सिखाए, यानी क्या सिखाए? ऐसा समझाए कि इंसान को अमल करना पता चल जाए, कि कुरान को इस तरह से पढ़ाए सिखाए कि लोगों को अमल करना भी आ जाए। खाली रटा तोता बना के छोड़ देना नहीं काफी, उनको अमल का तरीका भी आ जाए और किताब पर, यानी उनको अमल भी आ जाए, ऐसा समझे वो। और क्या? वल हिकमा, और उनको हिकमत की बातें सिखाए। यानी हिकमत की बातें क्या है? कि इखलाक भी उनके सुधारे, उनके अंदर, यानी किस काम को, किस बात को किस तरीके से करना है, कब करना है, कौन सा वक्त सही है, कौन सा वक्त गलत है, किसी बात को करने का, किसी काम को करने का, कोई फैसला करने का, ये जितनी कैटेगरीज हैं ये किस में आती है? हिकमत में आती हैं। तो ये भी हर इंसान में नहीं होता। अब बाज़ लोग देखेंगे कि उनको बात करने का पता ही नहीं होता, उनको काम करने का पता ही नहीं होता, कि पढ़ने वक्त पढ़ना किस तरह है ये पता ही नहीं होता, हाँ, काम करते वक्त एक अच्छे काम कैसे करना है ये पता नहीं होता, उलझे खुलझे बैठे होते हैं। किचन देखो वो पड़ा है अपसेट, घर देखो वो अपसेट पड़ा है, उधर कपड़े पड़े हुए हैं, उधर खाना पक रहा है, उधर सफाई से घर गंदा हुआ पड़ा है। ये क्या है? ये सब डिसिप्लिन, मैनेजमेंट। और बाज़ लोगों को बात करने का पता नहीं होता कि कौन सी बात किस वक्त करनी है, कौन सी बात इंसान को कहनी भी है या नहीं कहनी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात का ही नहीं, इतनी उम्र हो जाती है लेकिन पता ही नहीं होता कि क्या कौन सी बात करनी है, किस इंसान से बात करनी है या किस इंसान से बात नहीं भी करनी। इसी तरह से यानी सलीकामंदी कह लें आप इसको। हिकमत क्या है? सलीकामंदी, प्रॉपर काम करना, प्रॉपर बातें करना सही तरीके से। इसी तरह से फैसले करना, ये फैसले करना भी क्या है? ये भी इंसान को हिकमत की बिना पर आते हैं कि जिसको अल्लाह ताला हिकमत अता करे, कौन सा काम, कौन सा फैसला कब करना चाहिए, हाँ, उसको बारे में उसकी यानी उस फैसले को करना ये नासमझों का काम नहीं है, बल्कि समझदार लोगों को पता होता है कि कौन सा फैसला कब लेना है, कौन सा फैसले का वक्त कौन सा है। तो
یہ ساری چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ حکمت کے اندر آتی ہیں۔ صحیح فیصلے لینا، صحیح باتیں کرنا، صحیح کاموں کا صحیح طریقہ پتہ ہونا کہ کون سا کام کب کرنا ہے، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، گھر کے کاموں کو اسی طرح سے علم سیکھنے کے طریقے، علم کس طرح سے لینا ہے، کس طرح سے یاد کرنا ہے، یہ سارے طریقے بھی یعنی ان کے اخلاق بھی سدھاریں، ان کو یہ سب کچھ بھی بتائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی آپ تزکیہ کیا ہے؟ اندر کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے کہ ان کے اندر سے بھی جو روٹ ہیں، گلے سڑے روٹ ہیں، جو اندر کی خرابیاں ہیں، ان کو بھی نکالے، ان کے عقائد درست کرے، اور پھر ان کے اندر تاکہ اچھی ریپلیسمنٹ ہو سکے۔ جب تک انسان کو توحید نہیں پتہ ہوگی، ایک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اس کے اندر توحید کیسے آ سکتی ہے؟ جب تک اس کے اندر جڑیں مضبوط نہیں ہوگی۔ جتنی جڑ مضبوط ہوتی ہے، جتنا بیج اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی پھل اچھا لگتا ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے کہ ان کے اندر کی جو خرابیاں ہیں، توحید ہے، ایمان ہے، ان چیزیں کس طرح سے پیدا ہوں گی، اسی طرح سے ان کے اندر جو برائیاں ہیں، نفرت، حسد، بغض، ایک دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونا، جتنے بھی دل کی برائیاں ہیں، جتنے بھی دماغ کی برائیاں ہیں، یہ ساری چیزوں کو نکالنے کا نام کیا ہے؟ تزکیہ، تاکہ وہ ان کے اندر سے وہ ساری برائیوں کو نکالے اور اس کی جگہ ان کے اندر اچھائیاں پیدا کرے، تاکہ جو اچھا بیج ہے توحید کا وہ ان کے اندر جا سکے اور پھر ان کے اندر اچھی پنپ ہو، یعنی اس بیج سے ایک اچھا انسان بنے وہ، اور پھر اس کی آگے نسلیں بھی سدھریں۔ یہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ جب انسان کے روٹ اچھے ہوں گے، جب اس کی توحید درست ہوگی، اور جب اس کے اندر سے یہ ساری برائیاں نکل جائیں گی تو ہی عمل قبول ہوں گے۔ توحید درست ہو گئی، برائیاں نکلے نہیں، عمل کس طرح سے قبول ہوں گے؟ اندر بغض ہے، نفرت ہے، حسد بڑا ہوا ہے، کس طرح سے عمل قبول ہوں گے؟ یہ سارے پروسیجر کا نام ہے تزکیہ۔ اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے کہی جا رہی ہیں؟ یہ کس کے لیے مانگی جا رہی ہیں؟ ایک معلم کے لیے۔ اور کیا سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیسیکلی کہ ایک اچھا معلم کون ہوتا ہے، ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ خالی اچھا پڑھنا سکھا دینا، ان کو رٹا طوطا بنا دینا، پورا قرآن 1 سال میں، 2 سال میں، 6 مہینے میں پورا پڑھا دینا؟ نہیں، بلکہ ایک اچھا معلم کون ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کی اس طرح سے تعلیم دے کہ ان کے اندر کے جو برائیاں ہیں وہ بھی نکل جائیں اور ان کے اندر اچھائیاں بھی پیدا ہو جائیں اور ان کو عمل بھی کرنا آ جائے، ان کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر لے کر آئے اور اندر کی برائیاں ختم ہو جائیں، اور ان کو قرآن پڑھنے کے بعد اس کے معنی مفہوم ایسے سمجھ آنے لگ جائیں کہ جب وہ قرآن پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی چلیں، یعنی ان کو قرآن سمجھ بھی آ رہا ہے، ایسے لفظ ان کو سمجھائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو ان کا مطلب بھی پتہ ہے آیتوں کا کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، تاکہ ان کو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے، ان کی زندگی کا ساتھ ساتھ عمل بھی بدل جائے، اور پھر ان کی اخلاقی برائیاں، ان کے اندر کی برائیاں، یہ ساری چیزیں بھی نکل جائیں، ان کو صحیح درست فیصلے کرنے آ جائیں، صحیح درست گفتگویں کرنی آ جائیں، ان کی سوچ درست ہو جائے، ان کو اپنے زندگی کے جو عام روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بھی ان کو صحیح فیصلے، صحیح ڈیسیزن، صحیح کام کرنے آ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ایک معلم سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ ساری خوبیاں کس میں تھی؟ ہمارے نبی علیہ السلام میں، کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ساری صفات دی ہوئی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگی تھی، اور اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی پوری کی۔ کتنے سال کے بعد؟ 2500 سال کے بعد، شاید میرے کچھ کہنے میں غلطی بھی ہو، مجھے کنفرم نہیں ہے، 2025 2500 سال ہی ہوتے ہیں، کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ ساری چیزیں عطا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔
جی دوبارہ سے آیت کو دیکھیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بھیج یا اٹھا ہم میں ان میں ایک رسول اپنی طرف سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرتا ہو ان پر تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم سکھائے ان کو، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ بھی کرے، اِنَّكَ، بے شک آپ، انت، آپ ہی، العزیز، بہت زبردست ہیں، الحکیم، بہت حکمت والے ہیں، ومن، اور کون ہے، یرغبو، جو منہ موڑے، غین باعث کا روٹ ہے، رغبہ یعنی بے رغبتی کرنا، اردو کا لفظ ہے، جو منہ موڑے ان ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے۔ ملت کیا ہے؟ طریقہ، میم لام لام اس کا روٹ ہے، اللہ، سوائے اس کے، من سفیہا، وہ جس نے بے وقوف ہو، سفی اسی سے ہے، سفی کہتے ہیں بے وقوف، جس کو بات کرنے کا پتہ نہ ہو، نفسہ ہو، اپنے آپ کو، جس نے جو اپنے آپ میں بے وقوف ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، چن لیا ہم نے، صاد فا واو اس کا روٹ ہے، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک، فی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، لمن الصالحین، ضرور وہ نیک کاروں میں سے ہوں گے۔ یعنی یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے، جو پیغام ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ اتنا زیادہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ جو یہود اور نصارہ تھے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے تھے، اس بات پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں، کیونکہ جتنے نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، تو اس بات پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ان کی نسلوں میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اور اپنے آپ کو اس چیز پر یہ غرور تھا، اور یہود بھی اور نصارہ بھی، دونوں کو۔ اور اس کے بعد جو قریش تھے مکے کے، وہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لہٰذا ہم صحیح ہیں۔ لیکن اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو فالوورز کہہ رہے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، یہ دعائیں تھی ان کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھا رہے ہیں، یا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اصل میں وہی طریقہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کیونکہ جو ہم نے جتنی سنتیں پڑھی ہیں جو ان کی شریعت میں تھی، وہ سارے طریقے رسول اللہ نے بھی اپنائے۔ تو کہا کہ یہ بھی تو انہی کے طریقے پر ہے نا، تو پھر جب تم ان کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کو بھی مانو۔ یہاں پر یہی بات کہی ہے کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کہ کون ہے جو منہ موڑے گا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، إِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے کہ جو بہت بے وقوف ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ ہم نے چن لیا ان کو دنیا کے لیے بھی، کیا؟ امامت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے امامت، آخری نبی جو آئے انہی کی نسل میں سے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے بھی چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے، نیکوں میں سے ہوں گے۔ صا لام ہا اس کا روٹ ہے، صالح، آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہی ہوں گے۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔